بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ 5 باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے اور ان کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور ان کو سکھاؤں گا جو ان پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 باتیں گنوائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ تم حرام چیزوں سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ حج کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ سے زیادہ تہجدیں پڑھے۔ آج ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ حرام چیزیں کیا ہیں؟ کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، سور حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ جس طرح یہ حرام ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ بعض چیزوں کا دیکھنا حرام ہے، بعض چیزوں کا سننا حرام ہے، بعض چیزوں کا بولنا حرام ہے، بعض چیزوں کا پینا حرام ہے، بعض چیزوں کا خریدنا حرام ہے، بعض چیزوں کا گھروں میں رکھنا حرام ہے۔ ہاں بھائی، جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں ہیں ان سے بچو۔ ایک آدمی نے رشوت کے پیسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ حلال کا گوشت تلاش کر رہا ہے، وہ حرام گوشت نہیں کھائے گا۔ میرے بھائی، جس طرح کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، ویسے رشوت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو گوشت میں حلال حرام تلاش کر رہا ہے، سامنے رکھ رہا ہے، مگر پیسے کے معاملے میں حلال حرام بھول جاتا ہے۔ بہنوں کا وراثت میں حق ہے، وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں حرام مال سے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو تم، حضور نے فرمایا، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو کالا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کی ناک چھوٹی، کسی کی ناک لمبی، کسی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، کسی کو اللہ نے بہت سادہ شکل بنائی، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ کوئی جھوپڑی میں رہنے والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی مال والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ساری زندگی سائیکل پہ گزارتا ہے، کوئی ساری زندگی گاڑی سے نہیں اترتا، کوئی جہاز سے نہیں اترتا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی روز اسپتالوں کے چکر کاٹتا ہے، کوئی کبھی زندگی میں بھی اسپتال نہیں جاتا، کسی کا روز بچہ بیمار ہوتا ہے، کسی کا بچہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی ایک دن میں لاکھوں روپے کماتا ہے، کوئی سارا سال لاکھ روپے بھی نہیں کماتا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ مل کا مالک بناتا ہے تو کسی کو اللہ چوکیدار بناتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوا وہ سب سے بڑا غنی ہے، وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ اپنا گھر صاف کیا اور کوڑا کرکٹ پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور اپنا گھر دھویا اور پانی
پڑوسی کے گھر کے سامنے پانی کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسیوں کے بارے میں فرماتے رہے، ان کے حقوق بتاتے رہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ان کی وراثت میں بھی اس کا حق رکھ دیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی اپنی گاڑی لگا کے چلا جائے، آپ بھی کسی کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی نہ لگائیں۔ جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو غلط ناموں سے پکارے، کوئی آپ کو گالی دے، اسی طرح میرے بھائی دوستوں آپ بھی کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارے، کسی کو گالی نہ دیں۔ تو میرے بھائی دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کیا فرمائی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زیادہ ہنسی سے پرہیز کرو، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، اعمال کا شوق نہیں رہتا۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو عزیزوں ان پانچ باتوں کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ ان پانچوں باتوں کو سیکھو، ان پر عمل کرو اور انہیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو میرے بھائی دوستو میرا ارادہ ان کو سیکھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کا۔ تو آپ بھی ارادہ فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔